راستہ واضح ہے اور منزل متعین ہے، تو اس کے لیے وہ سفر آسان ہوتا ہے۔ اس سفر میں آنے والی جو مشکلات ہیں، آنے والے جو حالات ہیں، آنے والے جو تقاضے ہیں، ان کا سامنا کرنا اور ان کے مطابق آگے چلنا، یہ انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو سفر ہے وہ علم کا سفر ہے، آپ کا سفر علم کا سفر ہے، اور آپ کی منزل کیا ہے؟ ایک اچھا مسلمان، ایک اچھا داعی، ایک اچھا عالم اور دین کا ایک اچھا علم بردار بننا ہے، کہ آپ نے دین کی نمائندگی کرنی ہے۔ آپ وہ شخصیت ہوں گے جس کو لوگ سامنے رکھیں گے کہ یہ دین کا علم رکھنے والا آدمی ہے، یہ اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن پاک ہے، اس نے علم سیکھا ہے، یہ اساتذہ کے پاس رہا ہے، اس نے تربیت حاصل کی ہے، اور اب یہ اس رنگ میں ڈھل چکا ہے، اور یہ جو بات کرے گا وہ دین کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگی، یہ جو عمل کرے گا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوگا، اور یہ ہمیشہ جو ہے وہ دین کی بقا کی بات کرے گا، دین کی تحفظ کی بات کرے گا، اور نئی نسل تک دین کو پہنچانے کی فکر کرے گا۔ آپ کا جو علم کا رستہ ہے، طلب علم کا رستہ، یہ بہت ہی اونچا، بہت ہی عظیم رستہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث فضیلت علم کے حوالے سے، اور باقاعدہ حدیث کی کتابوں میں اس کے اوپر ابواب باندھے گئے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا ذخیرہ ان میں جمع کیا گیا۔ تو علم کا جو رستہ ہے وہ اونچا ہے، عظمت والا ہے، عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، کہ آپ نے حدیث شریف یہ بارہا سنی کہ جو اللہ کے رستے میں جو علم حاصل کرنے کے لیے وہ نکلتا ہے تو وہ گھر واپس لوٹنے تک اللہ کے رستے میں ہوتا ہے۔ اور جب ایک بچہ، ایک طالب علم اللہ کے رستے میں نکلتا ہے، دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، تو فرشتے اس کے عزت اور احترام میں، اس کے اکرام میں اپنے روحانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھاتے ہیں، اور یعنی یہ اس بات کی عظمت کا اظہار ہے کہ یہ شخص بہت ہی اونچی منزل کا مسافر ہے اور بہت ہی اعلیٰ راستے کا مسافر ہے۔ تو آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں، آپ علوم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ واضح آپ پہ ہونا چاہیے کہ آپ سب سے اعلیٰ اور عرفہ شعبے سے متعلق ہیں، اور آپ نے ہر وہ چیز سیکھنی ہے جو آپ سے متعلق ہے، جو آپ کو اس منزل تک پہنچا دے گی۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ تعلق مع اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، کہ آپ جو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں، تو وہ کس کا کلام ہے؟ اللہ کریم کا کلام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور آپ نے اپنے سینے میں اس قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کی ہے، کوشش کر رہے ہیں، اور حفظ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اس کے آگے علوم و معارف حاصل کرنے کے لیے علوم کے رستے پر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں آپ لوگ، اور آپ کو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہمان ارشاد فرمایا۔ پہلی حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رستے میں ہیں، دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ میرے مہمان، ان تک میرا سلام پہنچانا، یعنی آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام ہے۔ تو مہمانان رسول ہیں آپ، تو سب سے پہلا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اللہ کی یاد سے ہوتا ہے، وہ قرآن پاک پڑھنے سے ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات آپ کی طرف رکھے ہیں، متوجہ کیے ہیں، ان کو پڑھنے کے ساتھ، ان کو سیکھنے کے ساتھ ہے۔ اور
ہمیشہ آپ کا جو ربط ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ ہو کہ میرا اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کی جائے، اپنی جو آہوزاری ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سنائی جائے کہ عظیم رستہ ہے، اس میں شیطان سب سے پہلے دشمن ہے کہ وہ آپ کو اس رستے سے بہکانا چاہتا ہے کہ یہ طالب علم کسی طرح یہ علم کے رستے سے سائڈ پہ ہو جائے، تاکہ یہ جو ہزاروں لاکھوں انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا یہ ذریعہ ٹوٹ جائے، اور وہ آخری دم تک یہ کوششیں کرتا رہتا ہے۔ پھر وہ اگر توڑنے کی کوشش میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ وقت گزار رہا ہے یہ وقت اس کا ضائع ہو جائے، کیونکہ آپ تو ایک متعین وقت کے لیے آئیں، حفظ کا ہے تو حفظ کا طالب علم اس کا زیادہ سے زیادہ وقت 3 سال، 3.5 سال، 2.5 سال ایک عمومی وقت لگتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا وقت یہ ضائع ہو جائے تاکہ وقت اس سے نکل جائے، پھر یہ آگے خود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اس میں بھی اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو پھر وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر یہ حافظ بن چکا ہے تو اب اس کے حفظ کو ضائع کیا جائے، اس کو ماحول سے کاٹا جائے۔ گویا کہ شیطان اس نے اللہ کے سامنے یہ بات کی ہوئی ہے کہ میں ان کی دائیں طرف سے آؤں گا، ان کی بائیں طرف سے آؤں گا، ان کے اوپر سے آؤں گا، ان کے نیچے سے آؤں گا، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، یہاں تک کہ میں تیرے رستے سے ان کو کاٹ دوں گا، اور بہت کم ہی شکر گزار بندے بچیں گے جو تیری اطاعت پہ ہوں گے۔ اور یہ شیطان نے کہا ہوا ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے، اللہ نے اس کو الی یوم یبعثون، قیامت کے دن تک دوبارہ اٹھائے جانے تک اس کو مہلت دی ہے، اور وہ اس کو چھوٹ ہے، وہ اپنا حصہ نکالتا ہے، لیکن جو اللہ کے رستے میں ہے اس کو توفیق ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے لیے توفیق دے دی ہے، تو اب اس توفیق کو قبولیت میں تبدیل کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ سے مانگیں، تعلق اللہ سے مضبوط کریں، ہر لمحے اللہ سے، ہر نماز کے بعد اللہ سے مانگنا شروع کر دیں، یا اللہ میرے لیے یہ علم کا رستہ آسان فرما دے اور مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے، میرے گھر والوں کو قبول کر لے، میرے والدین کو قبول کر لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام کرنے کا ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تعلق، کہ ہم تو ہمارا جو سلسلہ ہے، تعلیم کا جو سلسلہ ہے، علم کا جو سلسلہ ہے، وہ تو ابتدا میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑتا ہے جا کے۔ جب آپ معلم انسانیت ہیں اور آپ معلم اعظم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی، انما بعثت معلما، کہ مجھے استاذ بنا کر بھیجا گیا ہے، سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر ہم سب سے کامل، اکمل اور سب سے اعلیٰ جو شخصیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں سے فیض پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، تو ان کی زندگی کو پڑھنا یہ ابتدا ہے کہ ہم سیرت مطہرہ کو پڑھنا شروع کر دیں، اور پھر ہر قدم پر جو سنتیں ہیں، مسجد میں آپ داخل ہوئے تو یہ ایک سنت ہے، اس کی کس طریقے سے داخل ہونا ہے، مسجد میں آپ موجود ہیں تو یہاں بھی رہنے کی ایک سنت ہے، اعتکاف کی سنت ہے، جب آپ مسجد سے باہر گئے تو بھی ایک سنت ہے، جب آپ گھر میں داخل ہوئے، اپنے رہائشی کمرے میں داخل ہوئے، آپ مطعم میں داخل ہوئے، آپ کھیل کے میدان میں گئے، کہیں آپ کسی دوست سے ملاقات کی، تو ان کی بھی سنتیں ہیں جو سیکھنی ہے۔ آپ کھانا کھانا آپ نے شروع کیا تو اس سے پہلے کھانا کھانے کے شروع میں اور اس کے بعد کی بھی سنتیں ہیں۔ آپ بیت الخلاء گئے ہیں تب بھی اس کی سنت ہے، آپ نے اب بازار گئے ہیں تو اس کی بھی ایک سنت ہے۔ ایک کتاب ہے علیکم بسنتی، کیا نام ہے اس کا؟ علیکم بسنتی۔ یہ کتاب، اس میں چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اور وہ سنتیں پڑھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، وہ سیکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ کوشش کریں گے کہ آپ کو یہاں پہ مہیا کی جائے اور آپ وہاں سے خرید لیں۔ تو وہ چھوٹا سا کتابچہ ہے اور پوری زندگی کے کیا کیا سنتیں ہیں اس سے متعلق ہے۔
تو یہ بھی آپ نے اس کو سیکھنا ہے. اور جب آپ سنتوں پر عمل کرنا شروع کریں گے اور ایک ایک سنت کو سیکھیں گے، اور جس دن آپ نے ایک سنت کو زندہ کر دیا اور سنت کو سیکھ لیا، آپ مثلاً مسجد میں داخل ہونے کے لیے آپ سنت کے مطابق داخل ہوئے، تو آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ آج میں نے اس ترتیب پہ، جس ترتیب پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دایاں پاؤں داخل کرنا ہے، پھر دعا پڑھنی ہے. یوں ہی مسجد میں آئے تو نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا مسجد، یہ پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا. پھر باہر نکلے تو آپ نے بایاں پاؤں باہر نکالا اور جوتے پہ رکھا، اور پھر دایاں پاؤں جوتے میں ڈالا. تو آپ باہر جب نکلے تو بائیں پاؤں کے ساتھ نکلے، جوتا پہنا تو دائیں پاؤں کے ساتھ پہن لیا، اور ساتھ دعا پڑھ لی. تو آپ نے کتنی سنتوں پر عمل کر لیا؟ 2 سنتوں پر عمل کر لیا. اسی طرح آپ جب مدرسے میں داخل ہوئے، اپنی رہائشی کمرے میں داخل ہوئے، اپنے گھر میں داخل ہوئے، تو جاتے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ آپ نے ایک سنت پر عمل کر لیا. اور آپ کے سلام کرنے کے ساتھ ہی شیطان گیٹ سے باہر کک آؤٹ ہو گیا، اور وہ پھر باہر ماتم کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس بندے نے تو مجھے تو رہائش سے بھی محروم کر دیا، اور اس نے مجھے کھانے سے محروم کر دیا، مجھے اپنے حصے سے محروم کر دیا. آپ ایک سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن شیطان آپ کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے باہر ہو گیا. اسی طرح آپ اپنے رہائشی کمرے میں جاتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ سلام کر دیں، تو آپ کو جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ جواب دیں گے، آپ کو اتنا اجر ہے. اسی طرح آپ ملتے ہیں دن میں کئی بار ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو ہر بار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم سے ملتے ہیں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپس میں ملتے ہیں تو یہ آپ سلام کو جب رواج دے دیں گے، آج سے مدرسے میں اسلام کو رواج دیں، اور جب ایک دوسرے سے ملیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصافحہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے، صرف کہنا ضروری ہے. تو آپ جاتے جاتے ایک دوسرے کو سلام کریں. جب سلام کا آپ رواج کریں گے تو اس سے بہت خیریں آئیں گی. اور پھر اسی طرح آپ جب معاشرے میں جاتے ہیں تو آپ وہاں پہ بھی، آپ مارکیٹ گئے ہیں تو وہاں بھی آتے جاتے جو بڑا ہو اس کو السلام علیکم کہیں. دکان میں داخل ہوا السلام علیکم کہیں. اسی طرح آپ جمعرات کو گھر گئے تو محلے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے ہم عمروں کو السلام علیکم، مصافحہ کرنا ضروری نہیں، آپ اس طرح گفتگو کریں، السلام علیکم کہیں. بڑا ہے تو انہیں السلام علیکم جب آپ کہیں گے تو بڑے خوش ہوں گے، جی چھوٹے بچے نے آج مجھے سلام کیا ہے. پوچھے گا یہ کس کا بیٹا ہے یہ، اور یہ کیا کرتا ہے، کہاں پڑھتا ہے، تو آپ کی نیک نامی کا بھی ذریعہ. ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف آج جو ایک سنت ہے جو زندہ کرنی ہے، اس کا رواج دینا، وہ السلام علیکم ہے. آج سے شروع کر لیں. مسجد میں آتے جاتے یہ تو 2 سنتیں ہیں ہی ہیں. تیسری سنت جس کو رواج دینا ہے وہ السلام علیکم ہے. وہ آج سے آپ نے اس سنت کو شروع کر لینا ہے. اور اس کے ساتھ ہر روز جب آپ کے پاس کتاب ہوگی تو آپ روز ایک سنت کو رواج دیں، ہر ایک اپنی ذات کے اعتبار سے دیں. سونا ہے تو سونے سے پہلے آپ نے بستر تو بچھانا ہی بچھانا ہے. بستر کو جھاڑ لیا، اس کو چادر اوپر سے ٹھیک کر لی، اور اس کے جب آپ لیٹنے لگیں تو وہاں دعا پڑھ لی، دائیں کروٹ سو لیا. آپ نے کتنی سنتوں پر عمل کر لی. تو یوں ایک ایک سنت ایسی ہے کہ جو سیکھنے سے لائق ہے اور بہترین زندگی ہے. جب آپ خود اس پر عمل کرنا شروع کر لیں گے تو آپ بہت سارے لوگوں کو اس پہ لے آئیں گے. آپ گھر گئے تو آپ بہت سارے لوگوں کو کہیں گے السلام علیکم کہیں کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں. جی السلام علیکم کہنے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے، یہ تو ہماری علامت ہے، اسلامی تہذیب ہے. آپ کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ آج تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جی میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، کس طرح السلام علیکم کہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو بھی مسلمان ہے آپ اس کو السلام علیکم کہیں. ٹھیک ہے. وہ جواب دیتا ہے تب بھی، نہیں دیتا تب بھی، آپ کی السلام علیکم کہنے پہ فرشتے جواب ضرور دیں گے، وہ لکھیں گے آپ کے لیے نیکی. تو جب آپ 80-90 لوگ ایک بات کو رواج دے رہے ہیں تو وہ معاشرے میں آہستہ آہستہ رواج پڑ جائے گی. اس چیز کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا بھی ہے، کیا بھی ہے، کہ جب آپ آتے جاتے ہر ایک کو السلام علیکم، پھر آپس میں جب آپ مل رہے ہیں، آپ
کسی ظہر کے بعد کلاس کے بعد ملے السلام علیکم کہہ دیا جی، اس میں کوئی بات نہیں، آپ نے ایک اچھی بات کو رواج دیا ہے. ٹھیک، صحابہ اکرام تو چلتے پھرتے جو ہی ملاقات ہوئی، دن میں کئی بار ملاقات ہوئی اور وہ ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے تھے. تو اس لیے آج سے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق کا عملی مظاہرہ یہ کرنا ہے کہ سلام کو رواج دینا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ تو دو چیزیں اس سفر سے، اس رستے سے متعلق ہیں. کیا ہے؟ پہلا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق، اللہ سے ہر وقت مانگنا، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی تعلیمات کو سیکھنا، ان کی سنتوں کو سیکھنا. پھر ان سنتوں میں سب سے پہلے آج جو ہے وہ ہم نے السلام علیکم کو رواج دینا ہے. بات سمجھ آ گئی بھائی؟ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آپ نے جب ایک شعبہ اپنایا ہے، آپ نے تو علم کا شعبہ اپنایا نا، تو آپ کوشش کریں کہ آپ علم کی بہتر سے بہتر، یعنی علم کا جو بہتر درجہ ہے اس کو حاصل کریں. آپ یکسو ہو جائیں. شروع میں نے بات کی تھی کہ رستہ واضح ہو. رستہ آپ کے سامنے واضح ہے کہ آپ مدرسے میں آئے، آپ حفظ کی کلاس میں بیٹھے، آپ 6ٹھی 8ویں اولیٰ میں بیٹھے، رستہ واضح ہے. منزل متعین ہے کہ میں نے حفظ مکمل کرنا ہے، منزل متعین ہے کہ میں نے عالم بننا ہے، منزل متعین ہے کہ میں نے ایک دین کا بہترین عالم، مفتی اور دین کے شعبے میں انشاءاللہ مہارت تک جاؤں گا، جس کو PhD کہتے ہیں. یہ دینی علوم کا ڈاکٹر ہے، PhD کی ہوئی ہے، اس نے مہارت حاصل کر لی ہے. تو آپ کی منزل یہ ہے کہ آپ نے دین کے جو علوم ہیں ان کی انتہا تک پہنچنا ہے. جب آپ کی منزل متعین ہو چکی اور رستہ بھی واضح ہے تو اب اس پہ چلنا ہے، محنت کرنی ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. اس میں آپ کو وقت دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ مہینے کے بعد گھر جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ 3 ہفتے کے بعد گھر جا رہے ہیں، اور کہ آپ ایک جگہ پہ رہ کر، ایک ماحول میں رہ کر اپنے آپ کو یکسو کر رہے ہیں. آپ کو صبح و شام محنت کرنی پڑ رہی ہے. بہت ساری چیزیں جن کا دل کرتا ہے وہ چھوڑنی پڑیں گی کہ آپ کی تعلیم میں مخل ہیں، آپ مکمل طور پہ یکسو ہیں. کلاس کا وقت ہے، سبق ہے، استاد نہیں ہے، تو یہاں پہ کھیلنے کا دل کر رہا ہے، تو اب آپ کھیل کو چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنی تعلیم پہ فوکس رکھ رہے ہیں. یہ آپ ایک قربانی دے رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اپنے جذبے پہ، تو اللہ تعالیٰ اس پہ آپ کو نوازیں گے. اس طرح بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو آپ نے اپنی منزل کو حاصل کرنے کے لیے ان کی قربانی دینی ہے. آپ جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی پہچان خود بخود بنتی چلی جائے گی، خود بخود بنتی چلی جائے گی. یہ بچہ نمایاں ہے جی، یہ بچہ محنت کرنے والا ہے، اس نے نمایاں کامیابی حاصل کر لی. ورنہ